اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ کامیابی کا راستہ۔ دیکھیے، کامیابی کا راستہ بہت آسان ہے۔ انسان اپنے عقل و فکر دماغ سے کام لے، زندگی کا مقصد کا صحیح تعین کرے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہماری منزل غلط ہو گئی ہے، ہم راہ بھٹک چکے ہیں۔ یہ بالکل واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں، جو معاشرہ اس وقت ہے ہمارا، وہ بھٹکا ہوا معاشرہ ہے۔ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی بھٹکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بات پہ آپ غور کریں نا، دنیا یعنی آپ بچے کی ظاہر کی فکر کر رہے ہیں، اس کا باطن آپ سے بھول گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ دنیا میں پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی زندگی میں اس پر تنگ کروں گا۔ بڑا ڈاکٹر ہوگا لیکن پریشان حال ہوگا۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم تو ڈاکٹر کے پاس آتے جاتے ہیں نا، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اربوں پتی ہے، اس کے پاس بھی سکون نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ کامیابی کا راستہ، اول تو دیکھیں، ہم سے راستہ درست کرنے کی ضرورت ہے، منزل صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر منزل غلط رہی، آپ بے شمار نیکیاں کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، منزل صحیح ہونی چاہیے، رخ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک ذمہ دار مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ہر شخص سے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ میں ضرور پوچھوں گا جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں، اور میں ضرور پوچھوں گا رسولوں سے بھی۔ ہمارے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہے، لیکن قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، آپ بتائیں آپ کیا جواب دیں گے؟ تو وہ جواب کی تیاری دنیا میں ہوتی ہے۔ تو کامیابی کا راستہ یہ ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کو درست کریں۔ درست راستہ تو دیکھیں، منزل اگر آپ کی خراب ہے، غلط ہے، تو راستہ بھی آپ کا غلط ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ بھٹک گئے ہیں، آپ بھٹکے ہوئے انسان ہیں۔ منزل اللہ کو بنا لیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ھذا صراط علی مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے، وہ شیطان سے جب بات چیت ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم اس کو میرے راستے سے بھٹکانے کی کوشش تو کرو گے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں تم اسے نہیں بھٹکا سکو گے۔ یہ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو مخلص بندے ہیں ان کو میری کوشش کام نہیں کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم اے شیطان، تم جو کہہ رہے ہو مجھے قبول ہے، تم ان کو بھٹکانے کی کوشش کرو، لیکن جو میرے خالص بندے ہیں ان کو تم نہیں بھٹکا سکو گے۔ تو دیکھیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کی طرف رخ کر لیں، اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، مخلص، خاص، کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وہ اس کی تفصیل ہے، وہ پھر آ جائیں گی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اپنی منزل کو، سب سے پہلے منزل سوچ لیں کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ آج ہر بچے کے ذہن میں ایک خاص پلان ہوتا ہے، پلان اے اور پلان بی۔ آج کل تو یہ پلان بڑے مشہور ہو گئے نا۔ پلان ہوتا ہے کیا بنو گے، تو ہر بچے کے پاس کوئی نہ کوئی جواب ہے۔ بہت ہی چھوٹا بچہ ہو تو وہ بھی کوئی نہ کوئی جواب دے دے گا کہ میں پولیس مین بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں فوجی بنوں گا، کوئی۔ اب آہستہ آہستہ وہ جب ترقی کرتا رہتا ہے تو پھر وہ اس کو اور منزلیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں کہاں منزل جو ہے وہ آپ دیکھیں ہے کیا میری منزل، آپ آئے کیوں ہیں، آپ یہ سانسیں کیوں لے رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کیوں دی ہے؟ یہ آپ سوچیں، سوال کریں، سوچیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں. کوئی بے وقوف تو نہیں آپ. سوال نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، بھٹک گئے ہیں اور بھٹکے رہنا چاہتے ہیں کہ بس میں نے جو اپنی دنیا آباد کی ہے میں اسی میں خوش ہوں، مجھے نہ چھیڑو. تو بہرحال سب سے پہلے تو منزل ہے، پھر منزل کا راستہ جانیں. بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے کہ اللہ اللہ اللہ، اور پھر وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اللہ نہیں ملتا ان راستوں پہ. جو لوگ آپ کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ حقیقت میں خود بھٹکے ہوئے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں، میں اس کی تفصیل نہیں کہتا، لیکن آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے خود جانچنا ہے کہ میں نے جانا، مجھے تو صحیح رہبر چاہیے، صحیح رہنما چاہیے. تو رہنما کا انتخاب کرنا ہے کہ میرا رہنما کون ہوگا. آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں یعنی بھٹک گئے ہیں. مثال کے طور پہ آج راستے بند ہیں. اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ آپ راستوں کو بند کریں، کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ راستوں کو کھلا چھوڑ دیں؟ تعلیم تو یہی ہے نا، راستے سے پتھر ہٹا دیں. آپ پتھر رکھ رہے ہیں، بڑی گاڑیاں رکھ رہے ہیں، یہ ویسی ایک میں ہو سکتا ہے، لیکن کرتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں لوگ. شیطان کے پیروکار جو ہیں وہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں. نہ مریض جا سکتا ہے، نہ مسافر جا سکتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ مناظر، کسی کی فلائٹ ہے وہ پہنچ ہی نہیں پا رہا، راستہ بند ہے. تو آپ نے صحیح رہنما کا انتخاب کرنا ہے. بھٹکے ہوئے لوگوں کے پاس نہیں جانا. آپ نے درست، اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو پھر آپ کی کوششوں میں اخلاص ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو شیورٹی دی ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ میرے مخلص ہیں میرے بارے میں، تو ان کو میں اپنی طرف راستہ بتا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارا شائق ہے، مشتاق ہے، ہمیں چاہتا ہے، اپنے پاس بلا رہا ہے. تمام پیغمبروں کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا کہ مخلوق کو میری طرف بھجوا دو. اب اگر کوئی انسان چاہتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راستہ نہ دکھائے؟ جو مخلص ہے اللہ کو چاہتا ہے. تو یہ تو بالکل آپ تسلی رکھیں کہ اگر آپ مخلص ہیں اللہ تعالیٰ اپنا راستہ ضرور بتائے گا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا راستہ تو واضح ہے، قرآن ہے، قرآن میں اللہ کا راستہ ہے، رسول کا طریقہ ہے. پھر مقامی طور پہ ایک رہنما کی آپ کو ضرورت ہے تو اس میں ذرا آپ دیکھ بھال لیں، اچھی طریقے سے چھان پٹک کر لیں کہ کوئی گمراہ شخص کو میں اپنا رہنما نہ بنا لوں. تو ایسا ہوتا ہے اکثر. انسان اصل میں تو یہ خود ہی کچھ ملاوٹ ہوتی ہے اس کے ارادے میں، تو اس کو پھر مشکلات آتی ہیں. کوئی غلط مل جاتا ہے، اس کو صحیح کی تمیز نہیں ہوتی تو چل پڑتا ہے غلط کے پیچھے. تو بہرحال کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ منزل کا انتخاب، صحیح راستہ وہ قرآن کا ہے اور رسول کا طریقہ ہے. اور پھر مقامی طور پہ ایک رہنما ہونا چاہیے جو آپ کو دین کی رہنمائی کرے، جو نفس کا بندہ نہ ہو، اللہ کا بندہ ہو، آپ کو اللہ کا راستہ بتائے، جس کی نظر آپ کی جیب پہ نہیں آپ کے دل پہ ہو. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں یار اس کی جیب بڑی بھاری ہے، اس سے میں کچھ نکلواؤں گا. تو ہوتا ہے یہ. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو صحیح رہنما، صحیح منزل، صحیح راستہ، تو اب یہ کامیابی کا راستہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.